وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ عرض کردہ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں امام رضا کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں کے درمیان کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام دیتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں، مگر اتنا ہی وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ دیتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو کام عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں، شیعہ اور سنی کی تقسیم، پیٹھ میں خنجر گھونپا، شیعان عثمان اور شیعان علی جو بعد میں شیعہ اور سنی بن گئے، اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، یہ یہودیوں کا پیدا کردہ مذہب، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی، ورنہ جب تک پوپ کی حکم۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں 2 گٹ کیوں ہے، 2 گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے، اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ السلام علیکم، میرا نام سنجے کمار ہے، میں BA سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح۔ پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں، ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتا چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت کلفتناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔
یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها. ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں, اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یووی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جس میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے موٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے, قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا چدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی.
مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ اسی طرح آج کل فرقے اور فتنے بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے امت آخری زمانے میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 73 میں سے ایک فرقہ وہ حق پر ہوگا، باقی 72 فرقے جہنم میں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج کل فرقے بہت زیادہ بن رہے ہیں، اور آج کل ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو نعوذ باللہ تراویح کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہمارے پیغمبر سے ثابت نہیں، اور یہ صحابی نے کیا ہے، اور صحابی کا جو معیار ہے وہ ہمارے لیے حق نہیں، وغیرہ وغیرہ، مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے، اور ایسے برین واشنگ کرتے ہیں کہ نام نہاد مسلمان بھی ان کے چیلے بن جاتے ہیں، اور بعد میں ان کی ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ آپ کو زندگی دے۔ تو امت آج کل بہت ہی زیادہ ایک کرٹیکل سچویشن کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں لوگ مختلف سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا فتنہ، کبھی ایسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو پہلے تراویح کو نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں شب معراج کے واقعے پر۔ معراج کے واقعہ جو ہم سب مسلمان مانتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اس واقعے سے واقعہ معراج مراد ہے۔ تو آج کل کچھ لوگ اس طرح بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصی نہیں بنی تھی، اور اس وقت یہ وہ، تو ایسا رفتہ رفتہ ایک ایسے لوگ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو تدریجاً ایک چیز کو اسلام سے اس کی اہمیت ہٹا دیتے ہیں، اور آخر میں ایسا وقت بھی آ جائے گا جب اسلام کے تمام اصول اور جتنے بھی اصول ہے، فروع ہے، اور سب کے سب وہ ختم ہو جائیں گے، اور صرف اس پر ہی اکتفا ہو جائے گا کہ بس صرف ایمان لاؤ، بس یہی کافی ہے۔ عامل الصالحات یہ آپ کی زندگی سے نکال دیں گے، اور یہ آپ دیکھ لو گے آپ کی زندگی میں، آپ دیکھ لو گے جس طرح لوگ آج تراویح سے انکار کرتے ہیں، جس طرح لوگ معراج کے واقعے کیوں نہیں مانتے، جس طرح لوگ تبلیغ کی محنت کو نہیں مانتے، تو اسی طرح ایک دن یہ بھی آ جائے گا کہ آپ کو نمازوں سے بھی ہٹا دیا جائے گا، آپ کو روزے سے بھی ہٹا دیا جائے گا، اور آپ کو جو ہے نا صرف اور صرف یہی کافی کروا دیا جائے گا کہ آپ صرف اللہ کو ایک مانو۔ مسلمان تقسیم اس لیے ہے کہ ان کے فرقے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ فرقے بن رہے ہیں، اور ایسے لوگ انٹروڈیوس مارکیٹ میں آتے ہیں جو مسلمانوں کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے کہنے پر کچھ عجیب اور غریب حرکتیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں ملانے کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ایک مسئلہ آتا ہے، آمین کیوں آپ تیزی سے پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے، کبھی کہتے ہیں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، کبھی کہتے ہیں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے مسائل میں الجھانا اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کو تقسیم کرانا، اور اسی سازش میں یہ سارے لوگ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ خدا را ایک ہو جائیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس میں اولا اور غیر اولا کا فرق ہے، اس میں سے اپنے آپ کو جو ہے نہ مت الجھائیے، نہ ہی تقسیم ہو، اور اپنے ایک اللہ کے جو دین ہے اس کو ہی اختیار کرو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 25 ہے شیز علی بھائی کا، وہ پوچھ رہے ہیں شیعہ سنی فرقہ کب سے بننا سٹارٹ ہوا؟ شیعہ سنی فرقہ جو ہے نا جی، وہ تو بہت بعد میں بنے۔ سنی کی ٹرم شیعہ کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں آئی ہے۔ سنی کی ٹرم جو ہے وہ خوارج کے اگینسٹ آئی تھی۔ بیسیکلی شیعہ نے علی اہل سنت ہے، اور جو حضرت علی سے الگ ہوئے وہ خارجی ہوئے۔ تو یہ ٹرم اس وقت آئی کیونکہ خوارج جو ہے وہ کئی چیزیں سنت والی نہیں مانتے تھے، اور اسی لیے جو ہے نا وہ آپ کو صحیح مسلم میں ایک حدیث ملے گی کہ اما عائشہ کے پاس ایک شخص جو ہے نا وہ آ کے ڈسکشن کرتا ہے عورت کی جو حالت حیض میں چھوٹنے والی نمازوں کے بارے میں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے تو حروریہ میں سے تو نہیں ہے کہیں۔ حروریہ یہ اس گاؤں کی طرف نسبت تھی جہاں سے خوارج نکلے تھے جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، انہیں حروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اما عائشہ نے کہا کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوٹے ہوئے روزوں کے کفارے کا حکم تو دیتے تھے، لیکن نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے، روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے سٹارٹ میں موجود ہے کہ تو حروریہ میں سے تو نہیں، یعنی حروریہ جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو حالت حیض میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا بھی حکم دیتے تھے، کیونکہ وہ سنت اور حدیث کو تو نہیں مان رہے ہوتے تھے۔ قرآن میں تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوئی ہیں، تو اس لیے جو شیعہ علی تھے، حضرت علی کے ساتھی جو کامل الایمان صحابہ کرام تھے، اصحاب بدر تھے، احد تھے، خندق تھے،
ان کے لیے پھر ٹرم یوز کی گئی اہل سنت کی، تابعین کے ہاں، کہ اہل سنت یعنی یہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے خوارج اور صحابہ کرام کے درمیان، سوائے وہ چند آیات کی جو غلط انہوں نے تعویلات کی، لیکن قرآن کو تو مانتے تھے وہ۔ تو سنت نے فرق ڈالا، اس لیے پھر شیعان علی اہل سنت کہلائے، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ خوارج کہلائے، اہل البدع کہلائے۔ تو شیعہ کی ٹرم انیشلی شیعان علی کے لیے جو استعمال ہوتی تھی وہی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت اصل میں شیعان علی ہیں۔ یہ جو رافضیت والا معاملہ ہے یہ جا کے 30 صدی ہجری میں شروع ہوا ہے، جب بنو امیہ نے مظالم کیے شیعان علی کے اوپر، چونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، تو اس کے ریونج میں پھر بعض اہل سنت میں سے لوگ جو غلو کر گئے وہ رافضی ہو گئے، اور جو اس طرف غلو کر گئے وہ ناصبی ہو گئے۔ اہل سنت بہرحال آج بھی قائم ہے، دیکھ لیں کہ وہ تمام غلطیوں کے باوجود آج بھی حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت علی کو خلیفہ برحق مانتے ہیں الحمدللہ۔ رافضی جو ہیں وہ انہیں منافق کہتے ہیں، ناصبی جو ہے وہ انہیں حضرت علی کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ جمل و صفین رحمان مولا علی حق میں الحمدللہ، اور اس پہ بخاری مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اور یہ وہ الحمدللہ ایک ریمارکیبل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لیا ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کام کیے، مولانا مودودی نے اور ہمارے استاد ڈاکٹر مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو جو منطقی انجام تک پہنچایا الحمدللہ ہم نے پہنچایا اللہ کے فضل سے۔ جی نیکسٹ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔